السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود اوان دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ رات انتظار حسین پنجوتا بازیاب ہو چکے ہیں اور وہ اپنی فیملی کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن جس طرح ان کی بازیابی، ڈرامائی بازیابی کی کہانی گڑھی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اس ویڈیو کو پلانٹڈ بتا رہا ہے، اور خاص طور پر جس طرح یہ ویڈیو بنائی گئی اور پھر جو اس کے اندر انتظار حسین پنجوتا کی جو دکھایا گیا ان کو ناظرین، وہ انتہائی کردناک ہے، دردناک ہے کہ کس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کی حالت زار، یعنی جو لوگ انتظار حسین پنجوتا سے ملے ہیں اور کل کی ویڈیو وہ دیکھیں گے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ کس طرح ان کے چہرے پر تشدد کے نشانات نظر آ رہے ہیں، پاؤں پر تشدد کے نشانات تھے، اور انہوں نے خود بھی بتایا کہ انہیں بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا صارفین جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا رد عمل دے رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ڈرامائی ویڈیو بنائی گئی اور اٹارنی جنرل آف پاکستان ان کے کردار کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ حسن ایوب نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا کہ انتظار حسین پنجوتا بالکل ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، اسلام آباد کے اندر ہیں، جبکہ ان کے دوسرے ساتھی وقار ستی جو ہیں وہ اس کے برعکس بات کر رہے ہیں۔ وہ تو اس سارے معاملے کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ کا نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کسی دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے کم از کم اس کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہونا چاہیے۔ مجھے خالد حسین تاج جو وکیل ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی ٹویٹ پڑھ کر مجھے اچھا لگا، خوشی ہوئی کہ کم از کم وہ ایک پوائنٹ پر تو اکٹھے ہیں، یعنی وکیل ہیں تو وکیل کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جبر ہو رہی ہے، اس کے اوپر آواز تو اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص کی، انڈیپینڈنٹ کارکن کی یا انڈیپینڈنٹ صحافی کی رائے اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شخص پر ہو رہا ہو۔ تو ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے کم از کم اس پوائنٹ پر جو ہے وہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ ہماری صحافی برادری میں بھی یہ چیز بالکل نہیں ہے، یعنی صحافیوں کو جن کو اٹھایا جاتا ہے، دوسری جانب جو دوست ہیں وہ بغلیں بجا رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ خالد حسین تاج جو ہیں، میں تو انہیں سراہوں گا کہ جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ صحافی، وکلا، سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں وہ اس پر کیا رائے رکھ رہے ہیں۔ رضوان الزئی سینئر صحافی ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ انتظار پنجوتا کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اغوا کار کتنے بے حس، سفاک اور ظالم ہیں، اپنے ہی پاکستانیوں پر کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ احمد حسن بابک جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایس ایچ او حاجی گلفراز کے تھانے کی پولیس کی مدد سے انتظار حسین پنجوتا کی بازیابی کی جھوٹی کہانی بنائی گئی اور ویڈیو بھی بنائی گئی۔ حاجی گلفراز 3 روز قبل تھانہ صدر حسن عبدال میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ اس بات کا اظہار جو ہیں وہ عمران ریاض خان اپنے ویلاگ میں بھی کر چکے ہیں کہ مبینہ طور پر ان کی جو وہاں پر ٹرانسفر تھی وہ شاید اسی لیے کی گئی تھی کہ یہ پلان بنایا گیا تھا کہ اس طرح ڈرامائی انداز میں انتظار حسین پنجوتا کو جو ہے وہ بازیاب کروایا جائے گا۔ احتشام علی عباسی صحافی ہیں سینئر، یہ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ انتظار حسین پنجوتا کے پاؤں پر تشدد کے واضح نشانات موجود ہیں، یہ انتہائی نفیس انسان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ٹکٹوں کی تقسیم ہو رہی تھی تو میری ان سے ملاقات ہوئی، لوگ ان سے سفارشیں کروا رہے تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کون سے حلقے سے الیکشن لڑیں گے، تو جواب دیا کہ میں کیسوں کی حد تک ہوں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ عمران خان جب جیل سے باہر آ جائیں گے تو اس کے بعد میں نظر نہیں آؤں گا، لیکن میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی انتظار حسین پنجوتا نے یہ ثابت کیا کہ وہ ثابت قدم ہیں اور وہ ڈٹ کر ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا ہے اور آگے بھی کریں گے۔ صدیق جان یہ لکھتے ہیں کہ پولیس کی جھوٹی سٹوری خبر کے طور پر ٹویٹ کرنے والے صحافی بہت ہی بے غیرت ہے، لعنت ہو تم پر، اللہ کا عذاب نازل ہو تم پر۔ اس کے بعد دیگر لوگوں کی بات کی جائے تو کیونکہ عمران ریاض خان انہوں نے ایک اس کے اوپر پول بھی کروایا، انہوں نے یہ پول جو کروایا اس کے اندر انہوں نے ایک سوال رکھا کہ آپ کے خیال میں انتظار حسین پنجوتا صاحب کس کی قید میں تھے۔ آپشن 1 تھا اغوا برائے تاوان والوں کی، اور آپشن 2 تھا اغوا برائے بیان والوں کی۔ تو اس میں اب تک جو دستیاب ڈیٹا ہے اس کے مطابق 2841 لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ری پوسٹ کیا ہے،
اور تقریباً جو ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو 96%، یعنی اس میں جو ووٹ ڈلے ہیں وہ 33,288 ووٹ جو ہیں وہ ڈلے ہیں، اور 33,288 لوگوں میں سے 96% جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اغوا برائے بیان والوں کی کسٹڈی میں تھے، جبکہ 4% یہ کہہ رہے ہیں کہ اغوا برائے تاوان والوں کی۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ عمران ریاض خان یہ سوال بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال ظلم کو روکنے اور انصاف کی فراہمی میں ناکام ہو گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ظلم اور جبر کے سہولت کار بن گئے۔ جسٹس یحییٰ افریدی مدرجہ بالا دونوں میں سے ایک کردار اپنائیں گے یا ظلم اور جبر کو روکیں گے؟ ایک ٹیسٹ کیس انتظار حسین پنجوتا ہے۔ خالد حسین تاج، میں نے ان کی بات کی تھی کہ یہ اس پر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو ویڈیو کل رات سامنے آئی ہے اس کو دیکھ کر دل بہت افسردہ ہے۔ میری تمام ہمدردیاں انتظار پنجوتا اور ان کی فیملی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم کسی کو بھی اس تکلیف سے نہ گزارے۔ جو بھی اس واقعے میں ملوث نکلا تو ان کو سخت ترین سزا دینی چاہیے۔ انتظار پنجوتا نہ MNA تھا، نہ سینیٹر تھا، اور نہ کسی کیس میں عمران خان کا وکیل تھا۔ البتہ بطور پارٹی ورکر عمران خان کے کیسز دیکھتا تھا، جس طرح پارٹی کے اور وکیل دیکھتے ہیں۔ اس کو اغوا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کس نے اسے اغوا کیا؟ اس کی اغوا سے کون فائدہ اٹھانا چاہتا تھا؟ 25 دنوں سے PTI کی کسی رہنما نے 2 کروڑ تاوان کا ذکر نہیں کیا۔ انتظار پنجوتا بازیاب ہوتے ہیں، 2 کروڑ تو ذکر کیا۔ اس کیس کے ہر اینگل سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ خوشائن بات ہے کہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے۔ اویس حمید یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کا پہلا مغوی جسے تاوان کے لیے اٹھایا گیا، لیکن اغوا کاروں نے تاوان کے لیے اس کے اہل خانہ سے ایک مرتبہ بھی رابطہ نہ کیا۔ 24 دن صرف تشدد کرتے رہے۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے جب عدالت میں یقین دہانی کرائی کہ یہ 24 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے تو انہیں پتا تھا وہ کہاں ہیں۔ حیرت ہے، ایک عارضی عہدے کے لیے ایسے لوگ بھی اپنا ضمیر رہن رکھ کر انسانی حقوق کی پامالیوں اور جبر و تشدد میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ منصور عوان، اعظم نذیر تارڑ، فاروق نائک وغیرہ مرنا بھی بھول چکے ہیں۔ حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ اس چہرے پر لکھی کہانی سب کو پتہ ہے، یعنی سب جانتے ہیں کہ چہرہ جو ہے یہ بتا رہا ہے۔ نوشی گیلانی یہ لکھتی ہیں کہ انتظار پنجوتا بھائی کو اس شکستہ حالت میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ پاکستان ہمارا وطن ہے یا مقتل؟ بیرسٹر عمیر نیازی یہ لکھتے ہیں کہ کیا ریاست واقعی ماں جیسی ہوتی ہے؟ انتظار کا بس اتنا قصور ہے کہ یہ عمران خان کا وکیل ہے۔ جس طریقے سے اسے 25 روز اغوا کر کے رکھا گیا، یہ انسانی حقوق کی بھی پامالی ہے۔ عالمی تنظیموں کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ اس کی آزاد اور شفاف انکوائری ہونی چاہیے۔ کب تک یہ جنگل کا قانون جاری رہے گا؟ سینیٹر مشتاق احمد یہ لکھتے ہیں کہ یہ ہے ریاست کی نظر میں دہشت گرد۔ اسی دہشت گرد کے خلاف اب 3 ماہ کے لیے ریاستی جبری گمشدگی اور اغوا کاری کو قانونی تحفظ دینے کے لیے دہشت گردی ایکٹ میں نئی ترامیم لائی گئی ہیں۔ یہ نامعلوم جو سب کو معلوم ہے، اب انہوں نے مظلوموں کے ساتھ توہین و تذلیل کے بعد یہ ڈرامے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کیسے کہا کہ وہ 24 گھنٹوں میں بازیاب ہو جائے گا؟ ان کو اغوا کاروں کا علم تھا، اور اس مقام کا بھی جہاں ان کو رکھا گیا۔ کیا سپریم کورٹ انسانی حقوق کی اس ذلت آمیز تلفی پر ایکشن لے گی؟ کیا وہ نامعلوم جو سب کو معلوم ہے اور جو تمام قوانین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں، ان کو قانون و آئین کے دائرے میں لائیں گے؟ لگتا ہے موجودہ فارم 47 کی مسلط شدہ حکومت جمہوریت، بشری حقوق، عوام اور پارلیمنٹ سے انتقام لے رہی ہے۔ ناظرین، یہ تو کچھ لوگوں کی آراء میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ڈر جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، تو اس طرح نہ تو ڈریں گے نہ خاموشی ہوگی، اس طرح نفرت مزید بڑھے گی، دوریاں مزید بڑھیں گی۔ لوگ جو ہیں وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے آپ کے بغیر نامکمل ہے، لیکن کیا ایسا پاکستان جو ہے جس کے اندر جو ہے اس طرح کی سفاکیت، ظلم، جبر ہو رہا ہو، تو یہاں پر جو ہے کیا اگر آواز اٹھائیں گے تو اس کو نشان عبرت بنایا جائے گا؟ یہ سارے سوال ہیں جو ہر کوئی کر رہا ہے، اور سب کی نظریں جو ہیں وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال
خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس سارے نظام کا حصہ بنے اور اس کے اندر وہ شامل رہے، یعنی جتنا ظلم ہوا اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اب لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان پر ہیں، وہ اس سارے معاملے میں کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں، یہ آنے والے ایک دو دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔